بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، آج ہم جو آپ کی خدمت میں واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اونٹ کا واقعہ۔ اس دلچسپ واقعہ کو سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک مکمل لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ عزیز دوستو، حضرت امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کہ کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ، سکون میں آ جا، اگر تو سچا ہے، تیرا سچ ہے تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان سے بھاگ کر آیا ہے، اور اس نے مدد کے لیے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب کے مشکور تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے گھر سے بھاگا ہوا ہے اور آج ہمیں آپ کی خدمت سے ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلتا رہا، جب موسم گرما آتا تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، جب موسمی سرما آتا تو تم اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف آتے، اب جب یہ خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد بالکل اسی طرح ہے جیسے اس نے بیان فرمائی ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے یہی جزا ہوتی ہے۔ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب نہ اسے بچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا، پھر فرمایا، اے اونٹ، جنگ اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی اور آواز نکال لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس پر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ تو جب اس اونٹ نے چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلے دفعہ کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے میرا خون محفوظ فرمایا۔ اس نے پھر کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، تو اس سے پہلے دین تو قبول فرما لی، لیکن اس نے آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی، میری امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہو گئی، جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ یہ قلم سے لکھ چکا ہے۔ معزز ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان میرے بہن بھائی دنیا کے کسی کونے میں بھی پریشان بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور
ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔